عزیزان من ابو بکر کہنے سوڑے مال دی اوقات کیے، مال دی اوقات کیے، سوڑیا میرا تے دل کرتا رہتا ہے مال میرا ہوئے، خرچہ تیرا ہوئے، سوڑیا اولاد میری ہوئے، نوکر تیری ہوئے، سوڑیا چہرہ تیرا ہوئے، نظر میری ہوئے، کیونکہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل۔ اعلیٰ حضرت فرما دینے، خود اعلیٰ حضرت فرما دینے، ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ جس کو سمجھ آئے صرف وہ سبحان اللہ کہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کتنے بندے ہیں جنہیں سمجھ آئی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا دل نکل گیا ہے، ہم نے دل کسی کو دے دیا ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے بھی دیا ہے۔ توجہ ہے نا، ہم نے بھی دل دیا ہے۔ یہ ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں نا، یہ تو کیا کہتے ہو ان کی بات، اتنی تو 11ویں کی ریوڑیاں نہیں کوئی بندہ بانٹتا جتنا یہ دل بانٹتے۔ اب یقین کبھی کہاں ٹانگ رکھا ہوتا ہے، کبھی یہاں ٹانگ لگا ہوتا ہے، درمیان سے تیر لگا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں جی ہمارا دل ہے جو زخمی ہے، ہمارا دل ہے اور بیچارہ زخمی ہے بھائی صاحب۔ تبھی تو بابا غلام فرید فرماتے ہیں نا، غلام فریدہ دل اتھے دئیے جتھے اگلا قدر پچھانے۔ دنیا میں جس کو بھی دل دو گے وہ قدر نہیں کر سکتا، دل کی قدر مدینے میں ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈ، ابھی پاس تھا وہ میرے، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ کوئی چیز کھڑی جائے نا پھر بندے پوچھتے ہیں بھائی یار آیا گیا بھی کوئی نہیں تو بڑو شے گئی کی دے، تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میرا بھی دل کھڑی گیا ہے، وہ اللہ دے بندے اور ڈھو آیا گیا تھے کوئی نہ اسا اندر کسے جان دیتا ہے، نہ کو اندرو باہر گیا، پھر وہ دل کی دے گم ہو گیا۔ پھر خود یہ دا جواب اگلے شعر ہے، جواب آپ ہی دے دے، فرماتے ہیں ہم اے رضا تیرے دل دا چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ مندوہ ونستعین ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ماہر احمد خان ارائیں صاحب اور مار برادران و اہلیان ڈیرہ انہوں نے یہ محفل کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مار کرم الہی ریاست علی ملک خان نذیر امیر دلبر صدیق و امت محمدیہ اور تمام مہمان اور سارے کران والے اللہ تعالیٰ انہاں برکت عطا فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں،
آپ سب احباب دی اے محبت اور پیارے آپ اس بزم دے اندر شریک ہوئے ہو۔ اللہ آپ دا آنا بہنا اور سننا قبول فرمائے، اور جنہ بیلیاں نے اے محفل سجائی ہے اللہ انہاں تے بھی اپنا رحمت اور کرم نازل فرمائے۔ اے بچے ہر سال انہاں دنوں میں محفل کراندے نے اور بڑی سونی کراندے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو اس دا جزائے خیر اور اجر نصیب فرمائے۔ عزیزو، اللہ فرما دے نے کل ان کان آباؤکم، محبوب پیارے آپ فرما دیو کہ اگر تواڈے ماں باپ اور تواڈے بیٹے بیٹیاں وَإِخْوَانُكُمْ اور تواڈے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تواڈے بیویاں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تواڈے او مال جڑے تسی محنت نال کمائے نے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور ایسا تجارتی مال جدے چوکاٹے دا دوان خوف رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا اور تواڈے محبوب اور پیارے گھر جنہ تسی پسند کر دیو۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزاں گنیاں نے، آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال۔ اللہ 8 چیزاں گن کے یعنی تواڈے ماں باپ، دھیاں پتر، بہناں برا، بیویاں، تواڈے رشتہ دار، تواڈی کوٹھی، بینک بیلنس، فصلہ، یہ ساریاں چیزاں تسی ایک پاس سے رکھو اور دوسرے پاس سے میرے نبی دی محبت رکھو، اور پھر ترکڑی چاہو احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یہ ساریاں چیزاں اگر تو حضور نالو پیاریاں ہو گئیاں وجہاد فی سبیلہ اور جہاد تو پیاریاں ہو گئیاں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرما دیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک وہ اپنی ہر چیز تو زیادہ سرکار نو محبوب نہ سمجھے۔ ایمان دی ایک کسوٹی یہ بھی ہے کہ مومن ادھو ہے جدونو کوئی شے اپنے نبی تو پیاری نہ لگے، اس ترازو نال اپنے آپ نو تول کے اندازہ لا لیا جائے کہ تسی کتنے مومن۔ رب دی اس کائنات اس معیار تے پورے اترن والے پہلی امت دے جماعت جڑی پوری اتری ہے دے اتے اور رسول اللہ دے صحابہ دی جماعت جنہاں نے قرآن دے قائم کردہ اس معیار تے پورا اتر کے دکھایا ہے کہ لوگوں دنیا والوں سن اپنی کوئی شے حضور تو پیاری نہیں۔ توجہ ہے جی، حضور فرمایا
اپنے پیو دادے والا دین غلط ہے وہ چھڑ دیو انہاں چھڑ دیو حضور فرمایا ہے میرے نال مکے والیاں بائی کاٹ کر دیتا ہے جڑے میرے نال ہو بھکھیاں رہن واسطے آ جاؤ 3 سال دا روزہ صحابہ رکھیا ہے دنیا والو جاگو کتنے سال جس دا دل کرے ہسٹری اٹھائے شیب ابی طالب 3 سال رسول اللہ دے صحابہ حضور دے نال قید رہے جس جگہ تے مکے وچ حضور دی ولادت والا مکان اس تو ایس پاسے گھاٹی دے اندر وہ جگہ جی دا نام ہے شیب ابی طالب 3 سال کافران نے ناکہ بندی کیتی رکھی ہے کہ نہ لینا ہے نہ دینا ہے نہ ورتنا ہے نہ ورتن دینا ہے نہ سودا خریدنا ہے وہ ایڈے پلید ہے وہ کھڑے ہو جاندے ہیں بازار ہے میں کوئی مسلمان سودا لینا ہوئے تو نہ زیادہ قیمت دے کے خرید لینا ہے بھئی ان نو بیچنا جیڑے وڈے چودھری ہے مکے دے وہ آندے ہیں بھئی جیسے انہوں نے سودا بیچیا انہوں نے تھے دکان لانی نہیں دے 3 سال صحابہ کہندے نسا جانوراں دے چمڑے بھی بوائل کر کے کھا دے درختاں دے پتر کھا دے نے زمین چوگن والی گھا کھائیے پر میں ایمانداری نال کسے بندے منکر صحابہ دے تو بھی پوچھ دیو وہ کوئی صحابی بھی چو نسی 3 سال دا روزہ ایڈا سوکھا نہیں دا بھئی کوئی وچو نس کے گئی پھر بھی یہ تو آنکھیں کوڑیا کہ وہ روٹیاں آستے نبی دے پیچھے ٹورے آئے تھے جڑے روٹیاں آستے بیٹھے ہونو 3 سال نہیں اڑی کے لے 3 منٹ نہیں کر دے بولے نو وہ تو روڑا پا دیندے ہیں سن دیو سدیا جو ہے لیاندہ جو ہے ساڑھے دیو سن کرو کی 3 سال رسول اللہ دے صحابہ نے روزہ رکھا کتنے سال کوئی مائی دا لال انگل کھڑی کر کے آکھے کہ ایک صحابی بھی چونا سکیا یہ دا مطلب ہے روٹیاں واسطے نہیں آئے ذرا سنتے آنا آج مینڈ تے پھر گل ہوگی پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تواڈے گھر نے اتھے پیو دادے تو تواڈیاں دکاناں نے تواڈا کاروبار اے سارا چھڑ لے ہوتے سی مکہ چھڑنا ہے مدینے جانا انہاں مکان بھی چھڑ دکاناں بھی چھڑ دیتی ہیں ہر شے چھڑیے تے حضور دے نال مدینے ٹر مدینے جا رہے ہیں اجے پورا ساہ نہیں نکلے اجے مکے والے پیچھے فوج اکٹھی کی تھی سامنے تے سامنے کون ہے رسول اللہ دے مقابلے تے چچا ہے عباس علی دے بھرا عقیل سامنے ابو بکر دے پتر سامنے حضرت عمر دے مامو جان سامنے حضرت مصعب ابن عمیر دے بھرا سامنے یعنی ایڈے قریبی رشتہ دار بدر دی جنگیں چبو جال دے نال سامنے آئے تے حضور فرمایا آؤ بھائی جانا ہے نہ لڑنا ہے تو نہ کیوں کسے نہیں آکھیا سونے ہیں ساڑھے رشتہ دار نے اور سانی نہ لڑاؤ بلکہ انہاں دسیا دنیا والے اور ساڑھا رشتہ دار ہے ہی ہو جڑا رسول دا غلام ہے جڑا نبی دا نہیں ہو دینا ساڑھی رشتہ داری کوئی نہیں جان دے ہو سن دے پہو مڑ حضور فرمایا مال لیاؤ تو پھر صحابہ جی میں اپنا مال پیش کیتا ہے دنیا دی تاریخ دے اتے سونیاں گواہ ہے کہ نہیں ہسٹری گواہ ہے جی میں رسول پاک دی اہل بیت اور صحابہ نے قربانیاں دی نہ سنی آل نبی دا منکر ہو سکتا ہے نہ سنی اصحاب نبی دا منکر ہو سکتا ہے جڑے آل نبی دے منکر نے ساڑھا انہاں نال بھی لین دین کوئی نہیں جڑے اصحاب نبی دے منکر نے ساڑھا انہاں نال بھی لین دین کوئی سنی ہندے ہی ہوئے جڑا آل و اصحاب دعا گھران دا
ذرا غور کرتے پہ ہو گل مار لیا ہو تو مڑ صحابہ مار لیا لگ ساریاں لے آندہ ہے ساریاں تو حضور پوچھے ہے کی لے کے آئے کی لے کے آئے ساڑھے کوڑ بھی مرید ہوں کوئی شے انہیں چھپائی تیسی پوچھنے آئے کیا وہ آندہ جی دیسی آنڈے دی اور کیا آندہ جی کیوں ہوئے گنے نے فلانی شے اچھا بھئی اللہ تین برکت دے حضور بھی پوچھ دے عمر کی لے آندہ ہی تو انہاں آکھیا سونیا سارا گھر دا مال ادوات کیتا ہے ادھا کارا لین دے آئے تھے ادھا توڑیاں قدمائیں چلے آئے ساریاں تو پوچھ دے گئے کہ دوباری آئی نا ابو بکر صدیق لی تو حضور اے نہیں پوچھیا بے لیندہ کیا حضور فرمایا گھر کی چھٹ گیا ہے سوال بدلیا ہے دا مطلب ہے جڑا ہونا آیا ہے نا اس گن کے نہیں لے آندہ ہویا لہذا جو لے آندہ ہے اے ران دیو اے پوچھو چھٹیا کیا عزیزان دی وقار جناب ابو بکر بولے تو فرما دن قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین حضرت ابو بکر عرض کر دینے کیا پیشے کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیشے کریں تجھ کو ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے تمہارا ہے یہ جان بھی میں آتا ہوں نا آج کل دے مرید ہوندے نے چائنا والے آج کل دے مرید جاپانی نہیں چائنا دے تسی پوچھ سکتے ہو اے دے فرق تو جاپان والی شے مضبوط ہوندی ہے چائنا والی بے اعتباری ہوندی دل کرے تے سال کٹ جائے دل کرے تے 2 منٹ بھی نہ کٹے تے پہلی باری بٹن منڈیا فیوز اٹھ کے ہو جا مرید آئے حضور دے صحابہ مرید آئے آقا کریم دے مرید یا مرید آئے مولا حسین دے مرید جڑے کربلا وچ اپنے مرشد دے نال کھلوتے ہیں مرید ہو آئے ہونتے ہیں بچے آندے نسی مرید ہونا ہے تو دیانے چلو ہو جاؤ مرید ہونا اس تے بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے ہر کوئی مرید نہیں ہو سکتا اے برکت دی بیعت ہوندی ہاتھ ملائے کلمہ پڑھیا تو برکت آ سکتا موڑ بندے بے گئے ہیں مرید بھی ہوئے ہاں تھے اومیں دیا تبدیلی کوئی نہیں آئی ساڈی قوم نو تبدیلی دی عادت پہ گئی وہ ہر گل تبدیلی چاندے تبدیلی نہیں ہوئی میں کہہ تو اجے مرید ہی نہیں ہویا جب تو مرید ہوئیں گا تبدیلی آ جائے گی ایک مثال پیش کریں گا مڑ تقریر دوبارہ ایتھو شروع کریں حضور علی آمد ثابت
سید علی احمد صابر یہ اپنے شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دی مرید ہوئے تے انہاں فرمایا کہ تیری ڈیوٹی ہے لنگر تقسیم کریا کر، لنگر تقسیم کرن تے تیری ڈیوٹی ہے جی ٹھیک ہے۔ انہاں دے پنڈ سی ہیرات افغانستان والدہ صاحبہ اتھے چھڑیا پاک وطن تے ہیرات ٹر گئیاں 3 سالہ بعد ویکھیا تو انہوں دا پتر خشک ہویا پہ سکھ او بہن سن بابا فرید بابا فرید حضرت عمر دی اولاد نے، لیکن انہاں اپنی بہن دا رشتہ اے سید عبداللہ سن انہاں دیتا سی جنہیں چولی احمد صابر پہ انہاں بہن نے پوچھیا با برا میں پتر تیرے کول چھٹ گئی آئی در سے وہ تے پوکھنال مار گیا میرا پتر دا حال ہی کوئی نہیں تے آپ نے فرمایا بہنا ساندہ ڈیوٹی روٹی دے اتے لائی بلاؤ بھئی صابر علی احمد آئے تے آپ فرما در بھئی علی احمد تیری لنگر دے اتے ڈیوٹی لائی آئی تے ایڈا کمزور کیوں ہے جان دے آئے پر امان دسنا چاہن دے آئے بھائی ماں دی سن لے کمزور کیوں ہے انہوں نے کہا مرشد تساں فرمایا ہے لنگر ونڈیا کر میں 3 سال ونڈدا رہا تساں کھان دا آکھے ہی نہیں تے اساں کھایا نہیں تساں آکھے ہے ونڈیا کر 3 سال ہو گئے ونڈنے پہیا کہ آپ نے فرمایا پھر تو زندہ کیوں نہیں انہوں نے کہا جی میں جس ویلے شام دا ٹائم ہوتا ہے جنگل ٹر جانا تے جنگل چو پتے درختاں دے تے زمین چو گنالے پھول تے جڑی بوٹیاں کھا کے روزہ افطار کرنا تے ساری رات عبادت کرنا سویرے پھر پانی پی کے روزہ رکھ لینا تے شامی پھر جنگلی بوٹیاں نال تے پترہ نال پھر پیٹ بھر لینا جی میں تے 3 سال ہو گئے جنگل دے پتے پہ کھانا ہونٹ پھٹ گئے خشکی تو جسم سوکھ کے کانٹا ہو گیا اس وقت مرشد نے سینے نہ لا کے فرمایا علی احمد تو بڑا صابر ہے پھر دنیا آج صابر کر دیئے اس دی وجہ ہے کہ وہ نہ دسیا ہے ہون جیڑے مرید دی لنگر تے ڈیوٹی لاویے ہو یا تے پہنا آپ کھاندہ ہے سارے آن تو پہنا تے موڑ جیے کوئی نہ اپنا بیلی مل جائے تو اندھے پہ تو اگاں لا گیا کھا دو جانے سائی مار آپ پہ ٹائم تے کھا دے رہا تو بھائی صاحب بے صبرہ مرید تے صابر مرید انہاں دی منزل اکو جہی نہیں ہو سکتی تاں میں آکھے مرید اندھے ہی کوئی مرید ہو جائے تو انہوں سمجھ بھی لگے کہ میں مرید ہویا تو میرا مرتبہ کیے میرے شیخ دا میرے مرشد دا رتبہ کیے میرے شیخ دا مقام میری نظرج کیے یہ آج کل میں رواجی جی بیت یہ بندے برواج دے طور تے ویچ کو جو بھی ہوندے جڑے بیت ہو کہ ویک جاندے نے لیکن باقی عمومی طور تے 99% لوگ ایمیں بس سارے جو مرید کسے نہ کسے پیر دے ہوندے تے چل تو بھی کسے دا ہو جا کوئی اس واسطے مرید ہو گیا وہ مرید ہونے آتے مجی کٹیاں دے سے مرید ہونے آتے مجی برکت ہوئے گی فصل چنگی ہوئے کرے گی مرید ہونے آتے بکریاں 2 لے لے دین دی مریدے ہونے آتے تو مرید ہونے آتے ساڑی دکان چنگی چلے دی تو بھائی صاحب ایسے مریدہ نے فیض کی لینا ہوتا ایس واسطے آکھے بے چینہ دے مریدی پیری آج کل یہ او پیری مریدی نہیں جنہی صحابہ دیا ہی بجے 3 سال لنگر نہیں نہ لمبا تے کسے مرید بھی یہ نہیں آکھیا بس سونے آؤں انسان مارو تے جے سامنے برا تے پتر لڑن آگئن تو انہاں یہ نہیں آکھیا بھائی نہ لڑاؤ ساڑے لگ دے انہاں آکھیا ساڑا لگ دے یہ ہے جڑا حضور دا لگ دے تے جے مال وارن دی واری آئیے تو نہ اڑی کیا نہیں بگن لئیے عزیزہ نے من ابو بکر کہنے سوڑے مال دی اوقات کیے
اوقات کیے سونیا میرا تے دل کردا رہندا ہے مال میرا ہووے خرچہ تیرا ہووے سونیا اولاد میری ہووے نوکر تیری ہووے سونیا چہرہ تیرا ہووے نظر میری ہوئے کیونکہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل اللہ حضرت فرما دینے خدا اللہ حضرت فرما دینے ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو آپ نے اردو میں بڑی شاعری سنی ہوگی لوگوں نے اپنے محبوب کی یاد میں شاعری کی ہوگی پر یہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی یاد میں شاعری کی اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ میرے بیٹے کلام پڑھتے ہو نا یہ ادھر ادھر کے شعراء کے یہ تو بیچارے بے علم ہیں آپ اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھا کریں آپ کو سرور بھی آئے گا اور مجمع میں سکون بھی آئے گا میرے اعلیٰ حضرت آپ فرما دینے ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈ جس کو سمجھ آئے صرف وہ سبحان اللہ کہے تاکہ مجھے پتہ چلے کتنے بندے ہیں جنہیں سمجھ آئی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا دل نکل گیا ہے ہم نے دل کسی کو دے دیا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے بھی دیا ہے توجہ ہے نا ہم نے بھی دل دیا ہے یہ ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں نا یہ تو کیا کہتے ہو ان کی بات اتنی تو 11ویں کی ریوڑیاں نہیں کوئی بندہ بانٹتا جتنا یہ دل بانٹتے اب یقین کبھی کہاں ٹانگ رکھا ہوتا ہے کبھی یہاں ٹانگ رکھا ہوتا ہے درمیان سے تیر لگا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی ہمارا دل ہے جو زخمی ہے ہمارا دل ہے اور بیچارہ زخمی ہے بھائی صاحب تبھی تو بابا غلام فرید فرماتے ہیں نا غلام فریدہ دل اتھے دئیے جتھے اگلا قدر پچھانے دنیا میں جس کو بھی دل دو گے وہ قدر نہیں کر سکتا دل کی قدر مدینے میں ہوتی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈ ابھی پاس تھا وہ میرے ابھی کیا خدایا نہ کوئی گیان آیا کوئی چیز کھڑی جائے پھر بندے پوچھتے ہیں بھائی یار آیا گیا بھی کوئی نہیں تو بڑو شے گئی نہیں دے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میرا بھی دل کھڑی گیا ہے وہ اللہ دے بندے اور ڈھو آیا گیا تھے کوئی نہ اسا اندر کسے جان دیتا ہے نہ کو اندروں باہر گیا پھر وہ دل کی دے گم ہو گیا پھر خود یہ دا جواب اگلے شعر ہے جواب آپ ہی دے دے فرمانے نے ہمیں اے رضا تیرے دل دا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا فرماتے ہیں احمد
احمد رضا تیرا دل ڈھونڈیا ہے حضور دے روزے دے دروازے دے کے تڑپ دا پیا اے نہ پوچھو دی حالت کیا یوں اوتھے ویکھیا عاشق دا دل ہوئے تو انہوں رانے ہی حضور دے دروازے تے چاہیے سجا کھبا کرنے دی لوڑ کیڑی سی وہ اللہ دا فرما دے نا اللہ دا فرما دے نا آپ فرما دے نے پھر کی گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل بے عقل ہویا نا عقل والا نہیں جے دل میں عقل ہوندی تو یہ حضور دی بوا چھاٹ کے کسی اور پاس سے جانتا تے جیڑے میرے بچے تسی نا آندھو ایک گل سن لو جنہاں نال پیار ہوئے انہاں دل نہیں دئی دا وہ دل وچ رکھی دینے جنہاں نال محبت ہوئے پیار ہوئے انہاں دل دئی دا نہیں وہ دل وچ رکھی دینے تو دل دینا صرف مدینے شریف چاہیے باقیاں نو دل وچ رکھنا چاہیے تو دل مدینے دینا چاہیے کیونکہ اتھے دل توڑے نہیں جاندے دل جوڑے جاندے تو بندیاں دل تسی کہہ سکتے ہو کیوں جی بندیاں کیوں نہیں دینا چاہیے تو میں کہاں گا پتر ایڈی قیمتی شے بندیاں تو سنبھالی نہیں جاندی اس واسطے انہاں نہیں دئی دا مدینے آلیاں نو سنبھالنا پتا ہے وہ سنبھال لیندے نے اتھے قدر ہوندی ہے دل نکی جی شے نہیں سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دل دریا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جڑا دل دی رمزے نو جانے بیٹا جی دل مدینے دے جڑی تھائیں دے اتھے دلان دی قدر ہوندی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل مدینے دیتا ہے حضور فرمایا ساریاں نو لیاندہ کیجئے ابو بکر نو پوچھیا گھر کی چھڑے تے ابو بکر عرض کر دینے سونیا گھر کوئی شے نہیں چھڑی صرف اللہ تو دا رسول چھڑ گیا نا جاگو نا ہون جے کو 15ویں صدی دا بندہ آکھے بھئی روٹیاں استے نبی پاک دے نال ران دے آئے روٹیاں کھانیاں ہولیاں کہ اس بندے انصاف نہیں کیتا
منصف نہیں. کچھ بندیاں دی ساری زندگی اس سے گل تے لنگ جاندی ہے. انہاں ساری زندگی انہاں تو پوچھو بھئی ساری زندگی دین دی تبلیغ کیتی ہے, وچوں تیری تبلیغ دیوں صحابہ دا گلہ کڑ چھڑیے تے پیچھے کنی بچ دی ہے. یعنی کسی مبلغ تو پوچھو بھئی تو جو تھاری عمرانہ میں دین دی تبلیغ کیتی, ان دے جتنا صحابہ دا گلہ کیتا ہے وہ باہر چکڑیے تے پیچھے کنی رکھ دیا. گالو ڈیرے دی وہ انجی ہے جی میں 100 کاٹ چھڑے. ساری زندگی انہاں دی اس سے گل تے لنگ جاندی ہے جتھے محفل مجلس کرنی ہے صحابہ دا گلہ کرنی, کھا گئے لے گئے لوٹ گئے. ہوئے تے ساڑھے سنی بولے وہ جڑی سن لینو آندے ایمیں ہی ہونی آندے جو پہ. میں کہتا ان کو آکھے تیرا کان لے گیا تے بیکھنا کوئی نو آپا کہ باجہ مگنی مگر بے میں ہی ہونا ہے آندے جو پہ. میرے بھائی صاحب, میرے پیارے دوستو, میرے سجنوں, حقائق نو مسخ نہ کرو. پوری طرح بے کے کلے سوچیا کرو قرآن کس جمع کرتے ہیں. رسول اللہ تو فوراً بعد حکومت کی دی ابو بکر دی. قرآن جمع کرنا لے ابو بکر دی. جی ابو بکر صدیق دین نال مخلص نہ ہے جیڑا قرآن تیرے کوڑے جمع تے ابو بکر کیتا ہے یہ تے کمیں اعتبار کر لئیے. پتہ نہیں ہوتا کتنے بلنڈر مارے ہوں گے قرآن. وہ تے دین تے دشمن ہے. جیڑے دین تے دشمن ہے انہاں قرآن کو صحیح ران دیتا ہوں. تو جے قرآن پڑھن لگیاں سب تو پہلے پڑھنا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب شک کوئی نہیں. تے پایا پھر سمجھ جنہ کولو رب قرآن دی حفاظت کرائیے انہاں کولو ہی رب آل دی بھی حفاظت کروائیے. گل دی سمجھ رہی کہ نام قرآن سمجھ لینا. گلیا اللہ لیاندہ جبریل آیا حضور تے جمع ابو بکر صدیق کی جتھے مرضی ہے اس مسئلہ کھڑکا کے جیڑا قرآن پوری دنیا میں شیعہ سنی وابی دیوبندی سارے پڑھ دے پہن میں اے قرآن ابو بکر بنایا ہے. بنائن تو مراد کی یعنی کسی جگہ تے پتھران تے لکھیا سی, کسی جگہ تے جانوران دے چمڑے تے لکھیا سی, کسی جگہ تے جانوران دیاں ہڈیاں بڑیاں دے اتے لکھیا سی, جڑیاں موڑے دیاں ہڈیاں ہوندیاں چوڑیاں اٹھان دیاں انہاں اتے لکھیا سی. یہ ساریاں جگہ تو اکٹھا کر کے ایک کتاب دی صورت جمع کرنے والے بندے دا نام ابو بکر صدیق ہے. کیونکہ ابو بکر صدیق حافظ قرآن, مولا علی حافظ قرآن ہے. نہیں تو اندسو مولا علی قرآن آؤں دا سارا کی کوئی نہیں. بولو حافظ آئے نا, حافظ بھی آئے تو محافظ بھی آئے. اے جیڑا ہون دا ہو رہے اسی کمزور جے مسلمان ہیں, ایڈے تکڑے مسلمان اسی نہیں, پر ساڑھے پیڑ دی مسجد دا مولوی قرآن پاک دی ایک حرف نو وچو بدلنا چاہے تو تسی تو میں بدلن دیں. چلو تھوڑا جا ہو اٹھا جاؤ. حکومت آکھے با میں بدلنا بس قرآن ایچو ایک آیت کڑنی ہے پر اے نہیں صحیح. چلو انجی کر لگو آندن جہاد آڑی آیت کڑنی ہے یا کوئی بلند خیالات دے بندے آندن با شراب آڑی آیت بھی چکاڑ چھڑی ہے. جڑی آیت جو لکھے ہے نا شراب حرام کڑنی تو پاکستان دے مسلمان کڑن دے دے بولے نہ ہو کہ ساڑھے ہوندیاں ایک آیت نہیں اگلی پیچھے ہو سکتی تے علی دے ہوندیاں کون اگے پیچھے کر سکتا. تے چلو موڑو ڈاڈے آئے تے تکڑے آئے تے حکومت انہاں دی آئی کہ انہاں بھی چکو جائے تاں کٹی رکھنیاں. اور سن جدو حضرت علی آپ 4.5 سال
بادشاہ مسلمانہ دے آئے خلیفہ ہے جی ابو بکر نے کو جائتاں کٹیاں ہوں دیاں تو مڑ مولا علی نے بچ پینیاں نہیں چاہیے سر توجہ ہے عمران خان دی حکومت گئی ہے تو پچھو نگران حکومت آئی نگران حکومت نے جیڑی نواز شریف صاحب دی شہباز شریف صاحب دی 13-14 مہینے 18 مہینے رہی وہ نہ آخری مہینے میں جتنے اس قانون بنایا ہے سارے پھانڈ کے بنے رکھے بہت سا غلط بنایا سی صحیح پہ کرنا کسے انہاں دا ہاتھ ڈکیا حکومت جو انہاں دی انہاں اگلے سارے بدل چھڑ دے تو یہ عمران غلط بنائے تے شہباز شریف بدل سکتا ہے تے ابو بکر تے عمر تے عثمان غلط بنائے ہوں دے تو مولا علی بدلنے آئے مولا علی نے انہاں دے کسے قانون میں نہ بدل کے کسی آیت نو نہ بدل کے دسیا ہے لوگوں قرآن بھی یہ صحیح جے اذان بھی یہ صحیح جے نماز بھی یہ صحیح اگوں ہون جی میں تواڈی مرضی ہے تساں اونج دبی رکھو لیکن حقائق نہیں بدل دے اگر میں نہ مننا تو کیا ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں کو بندہ نہ مننے نہیں میں نہیں مندا تو کیا اے دن حقیقت بدل سکتی ہون رات ہے تے کو بندہ کہ میں نہیں مننا تو نہ مننے لیکن کیا رات بدل جائے گی اس ٹائم تے بدل جائے اس سے طرح حضور دے وصال تو بعد امت مصطفیٰ دا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے دوجا عمر ہے تریجا عثمان ہے چوتھے مرشد علی پاک لہذا تاریخ دے طالب علموں حقائق نہ بدلو اپنے حقائق نو تبدیل مت کرو بلکہ اپنے ذہن وچ بہا کے رکھو اور پختہ رہو اپنے عقائد و نظریات ہوتے اور اپنے عقیدے دے اتے کامل رہو ساڈا عقیدہ اللہ دے فضل نہ روئے جڑا رسول اللہ نے اپنی امت نو عطا فرمایا ہویا ہے نیٹ تو ایک کے او نیٹ دے اتے بڑے بندے آئے ہوندے نے تو آندر بھئی بابے تے شاہی کوئی ایویں ہی ہے بھئی بابے شاہی کوئی نہیں بھائی صاحب یہ الگ مضمون ہے کسے ٹائم تے تو ان پورا سناواں دا کہ قرآن کی آندہ ہے بابے آندے بارے سرے دستے نہیں آکھاں گا یہ جڑے آندے نہ بابے شے کوئی نہیں یہ نہ بابا نہیں ویکھیا ہے نہ فراڈیا ویکھیا یہ نہ اللہ دے ولی نہیں ویکھے نہ 2 نمبر ویکھے تویز ویچن والے کیمرہ لا کے جن کڈن والے تھاپڑے مار کے اندروں کل کڈن والے انہاں اے بابے ویکھے انہاں کافراں نو کلمہ پڑھان والے بابے نہیں ویکھے پتر بابا وہ ہے جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے آئے کہ سنیاں دا بڑا عجیب حساب ہے جیڑا سارے کپڑے لا چھڑے ان بھی ولی مان لیں گے جیڑا پورے ملے دے پالوے ان بھی ولی مان لیں گے وہ ولی نہیں ہوندہ ولی یہ ہے جیڑا رسول اللہ دیئے سنتاں دا عامل ہو جیڑا اپنی نظر نہ لوگاں دے دل بدل جیڑا تبلیغ دین کرے اور لوگاں راہ ہدایت تے لے آوے بٹکیاں ہویاں نو سیدھے راہ تے لے آوے اور آقا کریم دا جو اسلام ہے وہ کفر دے سینے میں پوری طرح گاڑ دے آپ نو سمجھ آئی یہ دے اتے ایک جملہ سن پاکستان میں جڑے مسلمان نے نہ دیئے 2 قسمان ایک مسلمانوں نے جڑے دوسرے ملکیں چو مائیگریٹ کر کے تھے آئے مثلا پٹھان مثلا سید مثلا قریشی مثلا علوی
مثلا جو حضرت مولا علی دی اولاد نے وہ سارے مائیگریٹ کر کے عرب ہی چوئے تھے، لیکن جڑیاں اتھے دیاں قبیلہ قوماں نے راجپوت اقوام اس گل تے کدی سوچیا ہے کہ انہاں کلمہ کیویں پڑھیا ہے؟ جس ویلے انہاں کلمہ پڑھیا اس ویلے تبلیغی جماعت والے آئے، انہاں فیس بک تو ایک کلمہ پڑھے، انہاں نے کسی انجینئر کلمہ پڑھایا خبیث دے پتر، کسی ملوانے کلمہ پڑھایا ہے، انہاں نے کسی ایسے پلید آدمی کلمہ نہیں پڑھایا جڑے اولیاء اللہ دے منکر نے، انہاں نے کلمہ بابیاں پڑھایا ہے۔ آج اتھے اسی بیٹھے ہیں نا، اس توستان گوندلان دے پینڈ دے ہیں بار موسیٰ جتنا گوندل قبیلہ ہے انہاں نے کلمہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ پڑھایا۔ تاریخ پڑھو، اپنے وڈکیاں دی پہچان کرو۔ ایتو تھوڑا جا پرا لانگ جاؤ، حافظ آباد دریاؤں پر لے پاس جتنا کھرل قبیلہ بیٹھا ہے نا دریائے چناب دیا اس کنارے تو لے کر راوی تھا، انہاں سارے نے کلمہ حضور مخدوم جانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا۔ یہ سیدہ کرمہ تھوڑا جا آگے پنڈی بٹیاں تو اتنا شیخ پورے دے ضلع میں جاؤ، اتھے بھٹی نے سارے بھٹی قبیلن کلمہ شاہ کوٹاڑے سید ابو الخیر 9 لاکھ ہزاری پڑھایا۔ تھوڑا جا پران لاہور چاہیے گجران لے تک لگے جاؤ، جتنے گجران دے پینڈ دے سارے انہوں کلمہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھایا۔ کملیاں ہو تو ان بابیاں دی سمجھ کی لگے، تو اڈا کی لگے جڑا جن کر دے ہو بابا نا؟ وجہ یہ وے بابیاں دے منکر بندے اس تو ہوندے انہوں بابے دی سیانی کوئی نہیں۔ بابا ہوئے جڑا دل وچ قرآن اور سنت دا پیار پیدا کرتا ہے۔ اینی گالے تو انہوں سمجھ ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے جو آپ نے بابا سمجھے ہے نا۔ بابا کون ہوندہ ہے؟ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے الفی اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگیا رے جائی ہو اندر بوٹی شور مچایا کامل باؤ تے جے بوٹی عزیز من فقیر دی بات سنو، نیٹ دی کسے گل تے اعتبار نہ کرو۔ نیٹ موجودہ دور دا سب تو بڑا فتنہ ہے۔ جی سر ایک بار یہ نیٹ میں نے ڈایا، مطلب میں ایڈا شوق لگا کہ میں ڈیگ پہ، مطلب عملی طور تے تو نہ ڈگا لیکن وہ ڈگنے دے مترادف سی۔ وہ میں ایک فوٹو ویکھی نواز شریف بی بیاں لے کپڑے پائے تو میں بڑا حیران ہویا یہ اس کی کیتا ہے۔
ہاں جی تو میں اس ویلے یہ جڑی موبائل وچ ایپ آئی ہے یہ بارے نہیں سجانا کیونکہ نواں فتنہ سی وچوں دے آیا تو میں کسی منڈے کی گل کی تھی کہ یار میں نواز شریف کو بڑا اچھا بندہ سمجھنا چلو سیاسی اختلاف وہ لوگوں کا ہوئے گا لیکن ایک شریف اور ہمبل مین ہے اور بڑی سوبر شخصیت لیکن میں ان ویکھیا اس کڑیاں والے کپڑے پائے وہ منڈا کو کالج پڑھتا وہ آس پیا میں آخیا ہسیا اس آخیا شاہ صاحب بھیج دے تو آدمی پوا لی میں آخیا وہ کیوں اس آخیا جی اندے وچ بڑا سسٹم نکل گیا ہے کڑیاں دے منہ چھوڑاں لا لی دن تے چھوڑاں دے منہ کڑیاں لا لی دن کٹ وڈ ہر شے پیا کرتا ہے میں حیران تے پریشان ہو گیا بھی اس تو وڈا بھی کوئی فتنہ اور ہو سکتا ہے کسی شریف آدمی بدنام کرن دا اس تو وڈا فتنہ کی ہو سکتا ہے تسی کسی فوٹو کڑی لا چلو کڑی دی فوٹو چھوڑ نو لا چلو اس واسطے میں تو ان کہنا کہ اے ایک فتنہ ہے یہ تو کوئی شے نہ لویا کرو نہ یہ تو نالج لویا کرو نہ یہ تو خبراں لویا کرو بالکل یہ جھوٹ تے فراڈ تے مت اور یہ بنایا گیا ہے ساڑیاں دماغاں نو قابو کرنا یہ یہودیاں بنایا ہے جڑا فیس بک دا مالک ہے وہ مسلمان ہے جڑا ذکر برگ ہے وہ مسلمان تھا یہودی عیسائی مسلمانہ بچیاں دے ذہنہ نہ ہے اپنے قابو کر لیا اور وہ دی تو انہوں مثال دیا جدوں اسی سکولے پڑھ دیا ہے میں سکول پڑھ دا سا اس زمانے میں اس تو بلکہ بعد کئی عرصہ تک پورے پاکستان وچ کانسیپٹ ایسی کہ جن دے کپڑے پھٹے ہونے فقیر تے غریب ہونے ہون جناب تسی ویکھو گے 4 کروڑ دی گڈی چھوڑ لاسی ان دی پینٹ پھٹی ہو گئے لیرو لیرو تے جے ساڑھے ورگا بندہ حیران ہوئے یہ بھی میرے نال حادثہ ایک شادی جو ایسی اس لئے نمیاں آئی ایک شادی چک منڈے پائی تو میں انہوں نے کہا پتر یہ کی کیتے وہ ہاس پیا میں کیا ہسنا ہے اس نے کہا جی یہ دنیا نالوں مانگی ہے اچھا ساڑھی نوجوان نسل نو یہ کہیں سکھایا ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے فیشن میں یہ انگریز نے فیس بک دے ذریعے تھن اور میڈیا دے ذریعے ساڑھے ذہنے چپا چھڑیا یعنی تسی دیکھو کہ یہ میڈیا کتنا طاقتور ہے کہ اگر یہ آنکھیں نہ کہ کپڑے پاڑنے چاہی دے تو منڈے پھاڑنے واسطے تیار ہو تو میری لکھ لو وہ نہ آنکھیں نہ بلینے یہ نہ لانے اے جڑے آندے بدن نا میرا جیسا میری مرضی اس سے تو بیان دینوں نا اگلا سٹیپ ہونے ہی لینا اللہ چھڑو یہ ہے فتنہ لیکن ہر کوئی ان جاندہ نہیں اسی ان کھڑونا سمجھی بیٹھے ہیں لیکن یہ جی میں آگے نال کھیلنا ہے موبائل آتے پھتی رکھنا حضور نے اس واسطے فرمایا سی آخری زمانے وچ اتنے فتنے ود جان گے کہ جیڑا جنگل چویا وہ آفیت چوے دا وہ ہے یہ مفہوم سرکار دی گل دا وہ ہے جنگل چھوڑا آفیت ہے ورنہ نہ کوئی بھائی صاحب اور بندیاں نے بے اعتباری بھی اندے تھے ہو گئی مطلب جتنا 22 سال بندیاں آکھیا نواز شریف چور ہے اور اتنا آکھیا گیا نواز شریف چور ہے میرے رنگے بندے بھی بیچ کلیاں بے کے سوچن لگ پیا بھئی یار سارے جو کیا اندے ہو سکتا ہے وہ لیکن ہونو آیا ہے تو سارا پاکستان موڑون ملن گیا ہے یہ دا مطلب ہے نہ ہوگا لمنی شنی کوئی نہیں بچور نہ انہا آکھا جھوٹ بول تے ہون سارے بیان دن با عمران خان گھڑی چوری کیتی ہے گھڑی چوری کیتی ہے آؤں دے باہر نکلن دی گل ہے نسارے مڑن آڑو کھلونا کوئی نہیں چوری ایو تے میں تو ان سمجھائے نا جڑے انہاں منن والے نے وہ جو فیس بک دے آکھے انہاں نہیں چھڑ دے اسی تے نبی دیاں یاراں منن والے اسی فیس بک دے آکھے لگ کے کیوں چھڑ دئیے
گل دی سمجھ لڑی ہے کہ کوئی نہ لڑی آکھے جی فیس بک دے آئے دے نیٹ دے آئے اساں کو نیٹ تو دین لیا ہے اساں اللہ دے قرآن تو دین لیا ہے اور اساں رسول اللہ دے پاک فرمان تو دین لیا ہے دین دے اتے پکے ربیا ہے تے ان دیاں گلاں تے بالکل نہ لگیا ہے فلانا چور ہے تے فلانا آج گئے یہ کوڑ دی کہانی ساری ایویں کھڈونے بنائے تو منڈے ساڈے پاگل ہوئے وہ راندے ہی اندے خواب ویندے راندے تے ستے ستے ہی بادشاہ بن جاندے تے ستے ستے ہی اپنا وزیر اعظم بن جاندے ستے ستے ہی لاڑے بن جاندے تے ستے ستے ہی طلاق دے کے اٹھ باندے آپ یقین فرماؤ یہ آئنجے ہمیں خیالات کی خیالی کی دنیا گراؤنڈ ریالٹی اور ہوندی فیس بک دی دنیا اور یہ دے تو بچے میں تو آنے آکھاں کہ اجتناب کرو تے جے نئے بھی تے انہیں گیم سمجھا کرو جی میں فیس بک دو جیاں گیماں ہوں گی نا بچے دا بندے مار چھڑے تے دا بندے اٹھا لائے وہ میں یہ فیس بک بھی نہیں سمجھا کرو آئنجے ہمیں چاڑی ہوں دن تلائی ہوں دن چاڑی ہوں دن ہوں اندر یہ حالت ہوگی وہ جڑا پٹھے پہ بڑھتا ہوں وہ بھی آندہ میں اس ٹائم پٹھے بڑھتا ماشاءاللہ تو بڑا چنگا کام پہ کرنا ہے تو مطلب کہ ایک یہ کوئی ویلیو ہے نہیں ہے یہ تو دین مطلب اللہ دوجیاں شیئں لینیاں بھی ایت لیں دے فیس بک تو اور انٹرنیٹ تو یوٹیوب تو کدی دین مت لینا دین لینا ہوئے تھے عالم دین کو مسجد مدرسے عالم کو فقیر درویش صوفی کو بیٹھ کے اللہ دا دین لینا کدی نہ کرو دین نہ لینا عزیزہ نے من فقیر دا جملہ یاد رکھنا بن یار علی دیا یارانا بن یار علی دیا یارانا سنی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر پنجاب بارادا میں نوکر پنجاب بارادا مل کے ذرا پیار نہ لڑتے کہہ لو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید سارے پیار نہ کہہ لو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا گھر ولی میں مرید فرمان مصطفیٰ ہے کوئی دو نہ سانو آکھے میں ہاں برا علی دا میرا برا علی میں مرید میرا پیشوا علی میں مرید الحمدللہ رب العالمین یا اللہ اپنا محبوب سرکار سنگیاں جی حاضری قبول فرما علائن صاحب نے یہ محفل بڑی محبت پیار میں کرائی ہے انہوں نے تاجر عطا فرمایا یہ بڑی محبت والے بچے نے بڑے پیار والے بچے نے خدمت گزار نے نیک نے بھلے آدمی نے یا اللہ انہوں نے تاجر عطا دین اور دنیا دی میرے ربہ انہوں نے بہتریاں عطا کریں جڑے فوت ہوئے نے انہوں نے اس دا اصال ثواب کرنے قبول تے منظور فرما انہوں نے فوت شدگان نو جزائے خیر عطا میرے ربہ اپنے محبوب دا صدقہ انہوں نے خیر تے عافیت انہوں نے اپنی رحمتہ نازل فرما یا مولا کریم حاضران دے ساتھ والے بھائیاں دا بہنا سننا قبول اجمعین